ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اور خلیل کا لفظ جو ہے وہ عام دوستی کے لیے بھی نہیں، خاص دوست۔ اس کے باوجود کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ملتا ہے تو وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ جھک جاؤ تو کہا کہ میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ اسی طرح ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندے کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے تو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی دے دے گا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ کوئی شک نہیں، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں، اور جب کوئی اس سے نہیں مانگتا وہ تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو انسان ناراض ہوتے ہیں۔ قریبی رشتوں سے بھی اگر آپ کچھ مانگنا شروع کر دیں تو وہ بھی نظریں پھیر لیں گے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتا ہے۔ شادی کے بعد اگر بیٹیاں ایک دفعہ ماں باپ کے پاس جاتی ہیں کچھ مانگنے کے لیے، دوسری دفعہ جاتی، تیسری دفعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ روز ہی تم آ جاتی، اب تمہارا اپنا گھر ہے، اپنا کام خود چلاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے انسان سے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی ہر حاجت، ہر ضرورت اس کے سامنے رکھے۔ اور جب انسان اس سے مانگتے ہیں، اور سارے انسان جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ عطا بھی کر دے جو وہ مانگ رہے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اب رمضان کا موقع ہے، قریب آ رہا ہے رمضان، ایک ایک دن کر کے شعبان گزرتا چلا جا رہا ہے، تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں بھی اپنے لیے خوب دعائیں کرنی، کیونکہ روزے کی حالت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح رات کی تراویح ہے، اور صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، اور بہت سے نیکی کے کاموں کا موقع ہے، موسم ہے۔ تو نیکی کا کوئی بھی کام کر کے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی۔ دعا کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور بادشاہ تو ہی ہے، دینے والا تو ہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے، کہ ساری عبادت کی ٹاپ پر ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بارے میں قرآن مجید میں جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ سنتا ہے یا نہیں، کیا وہ ہماری دعائیں سنے گا، تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں تو یقیناً قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے عرش پر ہے، لیکن وہ ہلکی سے ہلکی آواز حتیٰ کہ دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے وہ واقف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں، تو وہ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے، پکارنے والے کی پکار کا، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، دن کو پکارتا ہے، رات کو پکارتا ہے، آہستہ آواز میں پکارتا ہے، بلند آواز سے پکارتا ہے، دل ہی دل میں پکارتا ہے، وسپر کرتا ہے، کہیں پر بھی پکارتا ہے، میں اس کی دعا سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بندے میں نے سن لی تیری دعا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں۔ یعنی اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے
تو بندوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی ریلیشن شپ میں دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی ریلیشن شپ ہارڈلی ون سائیڈڈ ہوتا ہے، وہ تو ریلیشن شپ بنتا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ڈیولپ کرے اور پھر اسی سے دعا کرے اور پھر اس کی طرف سے قبولیت کی بات آئے۔ تو بہرحال انسان جب اس سے مانگتا ہے اور وہ سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی سنیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان ہی نہیں رہے، تو دن میں 5 دفعہ ہمیں پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم سنی انسنی کر دیں، اٹھے ہی نہ اپنی جگہ سے، جھکے ہی نہ اس کے آگے، چھوڑے ہی نہ اپنا بستر یا اپنی بات چیت یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی بات نہیں مان رہی، یعنی عمل سے کہیں، زبان سے نہیں، زبان سے تو نہیں کوئی کہتا، لیکن عمل سے میں تو نہیں مان رہی، ہاں آپ میری بات ضرور مان لیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، اعتماد کریں کہ میں ضرور ان کی بات سنوں گا، ان کو سب کچھ دینے پر قادر ہوں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پائیں، ہدایت پائیں، یعنی انہیں چیزیں اپنے صحیح پرسپیکٹو میں نظر آنے لگے۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے۔ قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو انسان جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو فوراً مل جاتا ہے، بعض اوقات وہ کئی سال کے بعد ملتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجنا، یعنی میری نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا تھی، جو انہی میں سے ہو، جو ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کے اوپر تیری آیات پڑھے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد قبول ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو کبھی کبھی بہت دیر سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ایسی ہیں۔ پھر اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کو وہ تو نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کہیں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف یا حادثہ ہوتا ہے جو انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے لیکن اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قبولیت کی شکل ہے، اور اس میں ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ کیا چاہیے، ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ ہم صرف ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری نظر اتنی نہیں کہ ہم دور تک سوچ سکیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی چیز دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ گول سیٹ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس یہی بن جائے، لیکن وہ نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بعض راہیں بڑی کٹھن ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ بہت خوبصورت شکل میں قبول ہونے والی ہیں، بس صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے بدلے میں نہیں کچھ ملتا، لیکن آخرت میں بہترین جزا ملے گی اس کی، یعنی ہر دعا کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور جب انسان آخرت کا بدلہ دیکھے گا تو سوچے گا کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، آج سب کچھ یہی ملتا۔ لیکن آج ہم دنیا میں چونکہ اس زندگی کی اتنی اہمیت کو جانتے نہیں، اس لیے یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس ہمیں یہی مل جائے۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم عموماً جو دعائیں مانگتے ہیں وہ مادی چیزوں کی ہوتی ہیں، وقتی ضروریات کی ہوتی، لیکن آج جو دعا میں ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ انہوں نے جو چیز مانگی وہ بے مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ کہتے رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر، مجھے نفع مند علم عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کی مجلس عطا کر، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. واغفر لأبی، میرے باپ کو بخش دے. انہ کان من الضالین، بے شک وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو سلامت دل جو ہے یہ انسان کو وہاں پر فائدہ دے گا. تو بہرحال اس دعا میں بہت ہی جامع دعا ہے اور ہم سب کو بھی اپنے لیے مانگنی چاہیے. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 سے آنورڈز یہ دعا موجود ہے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دعاؤں کی کتابوں میں بھی عام طور پر یہ دعا پائی جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو مانگی گئی وہ ہے رب ہب لی حکمن، اللہ مجھے حکم عطا کر، حکمت عطا کر، فیصلے کی قوت عطا کر، فائدہ مند علم عطا کر. یاد رکھیے عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اس میں ایک لفظ کے اندر کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جب انہوں نے حکم کا لفظ کہا تو اس میں حکمت بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو صحیح فیصلے سے تعلق رکھتی. آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی ہر وقت ہمارے فیصلوں کی محتاج ہوتی. ہمیں ہر کام میں ایک ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. کچھ فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ہمارا عمل، ہمارا ایکشن یا لائن آف ایکشن وہی ہوتی ہے جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. اگر فیصلہ غلط ہو جائے تو انسان غلط مقام پہ جا پہنچتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس وقت آپ اندازے سے ایک غلط موڑ مڑ جاتے ہیں. یہ بھی آپ کا ایک فیصلہ تھا. آپ کا خیال تھا کہ شاید ادھر سے شارٹ کٹ ہو، جلدی پہنچ جاؤ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ گھما دیتا ہے کہ آپ اصل وقت سے بھی بہت دیر سے پہنچتے. اب یہ آپ کا فیصلہ تھا، اپنی چوائس تھی. ہمارے فیصلے ہماری چوائس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو چوائس دی ہے. ہم جب صحیح چوائسز بناتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوتا ہے، پھر ہمارا ایکشن بھی صحیح ہوتا ہے، پھر اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہے یا اس کا جو ریزلٹ ہے یا جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ بھی بہترین ہوتا ہے. مثلاً ہم یہاں اس وقت آئیں یا نہ آئیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ تھا. یہاں بیٹھ کر سنیں یا نہ سنیں یہ بھی ہمارا ایک فیصلہ ہے. یہاں سے جو کچھ ہم سنیں اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے. یہ سارے فیصلے ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ہی اندر، اپنی سوچوں کے اندر ہی اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم پھر سوچتے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی فیصلہ کروں، چھوٹا کروں یا بڑا کروں، وہ اچھا فیصلہ کروں، درست فیصلہ کروں، فائدہ مند فیصلہ کروں. پھر آپ دیکھیے کہ حکم کا ایک معنی حکمت ہے، وزڈم. عربی میں حکمت کہتے ہیں صحیح جگہ پر صحیح کام کرنا، رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ پلیس، رائٹ ٹائم، یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. پھر اس میں بھی حکم اور حکمت میں، فیصلے اور حکمت میں ایک کنیکشن ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینا، ہر چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ پر رکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی، اس کو بہت بڑی خیر مل گئی. یعنی جو انسان عقل مند ہے، سمجھدار ہے، صحیح سوچ رکھتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے اور صحیح فیصلے کرتا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہاتھ آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ کس موقع پر کتنی بات کرنا ہے، کسی غم کے موقع پر غم کتنا منانا ہے، کسی خوشی کے موقع پر خوشی میں ایکسائٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شادی بیاہ کے معاملوں میں کہاں شادی کرنی ہے نہیں کرنی، شادی کے موقع پر کیا خرچ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بچوں کو تعلیم دینی تو کتنی دینی کیا نہیں دینی، ایون بچوں کی تربیت میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو کیسے کرنا ہے، کس وقت ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، کس وقت ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، کس وقت ان کو چھوڑ دینا ہے اور کس وقت ان کو پکڑنا ہے. یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہے. بعض اوقات ہم کھانے کی میز پر بیٹھ کر بچوں سے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، کہاں گئے، کیا کیا، کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا. تو یہ لگتا ہے جیسے اس وقت ہماری قید میں آتے ہیں اور پھر ہم ان کے ساتھ جیسا چاہیں کریں. حالانکہ کھانا کھانے کا وقت ایسا نہیں کہ جس میں انسان کوئی تلخ بات کرے یا ایسی بات کرے کہ جس سے لوگ قریب آنے کی بجائے اور دور ہو جائیں.
وہ ہلکی پھلکی بات چیت کرنے کا وقت ہوتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ہم جلد بازی میں یا غصے میں یا پہلے ہی ہم نے کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں، وہیں سے کام خراب ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھانا چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے اب جا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کبھی گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے. پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے رویے سے تنگ آ کر وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، گلنا ملنا ہی نہیں چاہتے، بات سننا ہی نہیں چاہتے. یہاں تک کیوں نوبت پہنچتی؟ کیونکہ بعض اوقات ہم اس حکمت سے کام نہیں لیتے کہ جس سے پیار، محبت، صبر، برداشت کے ساتھ ہم ان کی تربیت کر سکیں. کبھی تھوڑی سختی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم زیادہ کر جاتے ہیں. کبھی فون ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ایک بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں 10 باتیں کہہ جاتے ہیں. اور کبھی بات کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ حکمت سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہوتی ہے، یہ بھی توفیق ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح وقت میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما. اسی طرح آپ دیکھیں باقی معاملات میں بھی جو کچھ ہم کام کرتے ہیں، مثلا اگر ہم کوکنگ کر رہے ہیں، ایک چائے کا کپ بھی اگر ہم نے پکانا ہے تو آپ دیکھیں اس کو بھی اگر پانی کو زیادہ ابال دیں گے تو کیا ہوگا، کم ابالیں گے تو کیا ہوگا، پتی زیادہ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا، کم ڈالیں گے تو کیا ہوگا، دودھ زیادہ ڈال دیں گے تو کیا، کم ڈالیں گے تو کیا. ان ساری چیزوں کا اس چائے کے کپ پر اثر پڑ رہا ہے. یہ سارے فیصلے تو ہمارے ہی، ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر ہم ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ صحیح مقدار میں کریں گے تو وہ چیز فائدہ مند ہوگی، زیادہ لذیذ ہوگی. کوئی بھی چیز ہم کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، فیصلوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان سب کے پیچھے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اب مثلاً ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دوائی پرسکرائب کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے آپ کے لیے. وہ جو اس وقت وہ سمجھ رہا ہے آپ کو، آپ خود بھی اپنا آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے، مجھے کون سی میڈیسن کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے، کب تک کھانی چاہیے. یہ آپ کے بہاف پر ڈیسیژن کون لیتا ہے؟ ڈاکٹر لیتا ہے، اور اسی کو لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے. تو زندگی میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے صحیح علم بہت ضروری ہے. اسی لیے حکمن کا ایک معنی علم نافع بھی کیا گیا ہے، فائدہ مند علم. اور فائدہ مند علم وہی ہوتا ہے جو زندگی میں ہمارے کام آئے. بعض اوقات لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ بالکل ایک چھوٹی سی بات سمجھنا سمجھانا ان کو مشکل ہوتا ہے، کامن سینس بعض اوقات مسنگ ہوتی. یہ سب چیزیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کر، حقیقی علم عطا کر، جس کی وجہ سے ہم اس زندگی میں صحیح فیصلے کر سکیں. کیونکہ فیصلہ ہر چیز میں ہے، ہمارے لباس پہننے میں بھی ہے، ہمارے شاپنگ کرنے میں بھی ہے، ہمارے کھانے پینے میں ایون کہ کس وقت ہمیں کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. بعض اوقات وہ غلط فیصلے ہوتے ہیں تو بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، ہم نقصان میں پڑ جاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں صحیح نور عطا کر، بصیرت عطا کر، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں حقیقت دکھا دے، معاملات کی تہہ تک پہنچنا سکھا دے. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف سرفیس پر ہی چیزوں کو دیکھ کر ججمنٹل ہو جاتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بصیرت دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزار سکیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اس زندگی کے آگے ایک اور زندگی بھی ہے، اور اس زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزاری. اگر یہ زندگی صحیح گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے گی، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے وہاں جا کر، تو جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کریں گے وہ بھی بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے قرآن و سنت کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا رب کس موقع پر ہم سے کیا چاہتا ہے. جب ہم کوئی بزنس کر رہے ہوں یا شادی کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہوں، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میرے رائٹس کیا ہیں، میرے ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں، میرے بچوں کے رائٹس کیا ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے مجھ پر، ان کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ہماری عبادات ہیں، کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتی، کن چیزوں سے روزہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ہوتا. حج پہ جا رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی، کتنے مال پر ہوتی، کتنی نکالنی چاہیے، کس کس کو دینی چاہیے. یہ بالکل بیسک فرائض میں سے ہے. ان سب کے بارے میں ہمارے رائٹ ڈیسیژن اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہمارے پاس نالج ہوگا. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس میں بھول جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات لیک آف نالج ہوتا ہے.
بعض اوقات علم ہوتا ہے پھر بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تازہ نہیں کیا ہوتا. اسی طرح باقی تمام معاملات میں بھی نیبرز کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اپنے سروینٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ویسے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے اس معاملے میں، ہمیں آخرت کے اعتبار سے کہاں کیا ملنے والا ہے. اور دنیا میں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے کہ ہم نمبر 1 ہوں، ہم سب سے آگے ہوں، ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے، بڑی نیچرل سی خواہش ہے. اسی طرح آخرت کے بارے میں بھی ہماری یہی خواہش ہونی چاہیے. اور پھر یہ صرف حکم یا علم یا حکمت صرف اپنے لیے نہیں مانگے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ ان کو بھی علم عطا کر تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں صحیح ڈیسیژنز لیں. ہم سب کو اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر ہوتا ہے نا، شادی کرتے تب فکر ہوتا ہے، کہیں جاب کرنے جائیں تب فکر ہوتا ہے، پڑھنے جائیں تب فکر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے، پتہ نہیں کیسے کریں گے، تو پیچھا بھی کرتے رہتے ہیں، پتہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم ان کو کچھ دعائیں سکھا دیں گے اور وہ بھی اللہ سے مانگیں گے تو بہت حد تک اطمینان ہو جائے گا. دوسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسانوں میں سے نیک انسانوں کی کمپنی چاہ رہے ہیں کیونکہ اکیلا انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا. اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے لائک مائنڈیڈ پیپل چاہیے ہوتے ہیں جن کی کمپنی میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، جن کے ساتھ مل کر اس کا دل خوش ہوتا ہے، جن کے ساتھ مل کر اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ایک وہ ہے جو ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو مل کے آپ پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. تو یہ صالحین یعنی ایسے اچھے لوگ کہ جن کو مل کے واقعی مجھے خوشی نصیب ہو، میں کامیابی کی طرف بڑھوں، جو مجھے صحیح فیصلے کرنے کے لیے مددگار ہوں. تو یہ دعا بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم آج جو کچھ ہے نا، ہمیں بنانے میں بہت سے لوگوں کا ایک حصہ ہے. وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے ٹیچرز ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے نیبرز ہو سکتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر آپ کے مختلف دوست ہو سکتے ہیں. اور اس میں دوستوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. یعنی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے کتابوں سے سیکھی لیکن بہت سی چیزیں ہم نے ہیومن انٹریکشن سے سیکھی، لوگوں سے مل کر، میل ملاقات کر کے، تبادلہ خیال کر کے، باتیں کر کے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور وہ سیکھنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، وہ آپ کو کوئی اور اچھی بات بتاتا ہے. پھر ایسے لوگ کہ جو آپ کو دھوکہ نہ دیں، جو آپ سے جیلس نہ ہوں، جو آپ کے سنسیئر فرینڈز ہوں، یہ ساری انسان کی بہت بنیادی ضرورت ہے. یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ عام انسانوں کو بلکہ پیغمبروں کے لیے بھی یہ کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنے آپ کو روک کر رکھیے، اپنے آپ کو ملا کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ ان سے اپنی نگاہ نہ ہٹائیے. یعنی آپ کو کیا حکم دیا کہ کن لوگوں کی کمپنی اختیار کیجیے جو اپنے رب کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی یاد دلائیں گے. اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، جس سے دل خوش ہوتے ہیں، جس سے انسان کو سرور ملتا ہے. تو اچھی کمپنی، اچھے دوست، زندگی کی خوبصورتی. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اچھے دوست مرنے کے بعد بھی کبھی نہیں بھولتے انسان، وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. جبکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ انسان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی. اچھے دوست قیامت کے دن بھی نہیں بھولتے، وہ اپنے دوستوں کی تلاش میں ہوں گے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص اپنے رب سے کہے گا کہ یا رب، میرا ایک دوست تھا دنیا میں اس کو یہاں نہیں دیکھ رہا اور اس کے بغیر میرے یہاں رہنے میں مزہ نہیں. تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا وہ دوست تو جنت میں جانے کی بجائے وہ جہنم میں جا چکا، کسی بھی وجہ سے جو بھی ہو. تو وہ سفارش کرے گا کہ یا رب، میرے اس دوست کو وہاں سے نکال دے، اسے بھی میرے ساتھ جنت میں پہنچا دے. تو اچھے دوست نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکلات میں کام آتے ہیں، آپ کا غم اور دکھ بانٹتے ہیں، آپ کے دلوں کا بوجھ دور کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں مختلف مواقع پر، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصر جیسے ملک کی حکومت عطا کی تھی اور پھر نبوت بھی عطا کی تھی، انہوں نے کیا دعا مانگی جب ان کے پاس سب کچھ تھا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فریاد کر رہے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، یعنی میں اس وقت فوت ہوں جب میں تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں. کیونکہ انسان کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر آپ کی وفات اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اچھے ہاتھوں میں ہے، اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے، حج کرنے گیا راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا اور تلبیہ پکارنا ہوگا، اسی حال میں اٹھے گا. اسی طرح اور بھی کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح کی ان کی زندگی ہوگی اسی طرح کی وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، یعنی آخری عمل جو ہوگا. تو کہتے ہیں توفنی مسلمن، کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ نہ دین کی نہ دنیا کی، ہر چیز تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ اچھے دوست مانگے، اچھی کمپنی مانگی. تو ہم سب کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے ملنے جلنے والے، وہ اچھے ہوں، اس سینس میں کہ ہمارے لیے سنسیئر ہوں. انسان ملتا تو بہت سے لوگوں سے رہتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ کس وجہ سے ہماری دوستی چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دوستی کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، اور جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص صرف مطلب کے لیے دوستی کر رہا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اور دنیا میں کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو سنسیئر دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، اور جو مطلب کے دوست ہوتے ہیں وہ مطلب پورا ہونے کے بعد نظر نہیں آتے. تو جب انسان نیک لوگوں کی دوستی مانگے گا، اچھے لوگوں کی، صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا، نیک، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے سنسیئر ہوں گے، آپ کے خیر خواہ ہوں گے، آپ سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے. اور انسان کو اس دنیا میں اور خاص طور پر اس مٹیریلسٹک دور میں، یعنی ہمیشہ سے لوگوں کے اندر دنیا کی ایک محبت رہی ہے، لیکن آج کا دور میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ چیز. شاید ہماری نانی دادی کے وقت لوگ اتنا مٹیریلسٹک نہیں تھے جتنا اب ایک دنیا کی دوڑ لگ گئی ہے. ہر شخص اس دوڑ میں ایک طرح سے شریک ہوتا جا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتی. تو ایسے میں انسان جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کو خاص خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے. اچھا، بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں. پھر آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ اچھے دوست ان کو اچھی راہ ہی بتائیں گے، اچھے مشورے دیں گے اور ان کو صحیح راستہ ملے گا. اور اگر ان کی کمپنی اچھی نہیں تو خواہ آپ نے گھر سے کتنی بھی تربیت کی ہو، بری کمپنی میں بیٹھ کے عام طور پر بچے پھر ویسے ہی ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہ انکار نہیں کر سکتے دوستوں کے مطالبات کا. بہت سے بچے پڑھنے میں بہت اچھے، قابل، سمجھدار، سب کچھ، لیکن برے دوستوں نے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. تو اس میں جو ہم اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں یا ان کے لیے جس چیز کی فکر کریں اور جس چیز پر ہم نظر رکھیں وہ ان کے دوست بھی ہیں. اور یہ بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی. ہمارے والد بہت میک شور کرتے تھے کہ ہم کہیں سے کوئی گالی نہ سیکھ کے آئیں، کوئی بیڈ ورڈ نہ یوز کریں، کوئی بولنے میں یا کسی ایسی چیز میں کوئی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جو تربیت میں خلل ڈالے. تیسری چیز جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی وہ تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں میری سچی نامبری کرنا. ہر انسان کو جانا ہے دنیا سے، لیکن ہر شخص مرنے کے بعد اپنے آثار چھوڑ کے جائے گا جس کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ ہوں گی. اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کی ایک سوچ ہے کہ ان کے ساتھ ایک آپ کا تصور ہے، ان کا ایک امیج ہے آپ کے ذہن میں. جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کو ان کی خاص تصویر نظر آنے لگتی کہ فلاں فلاں ایسا ہے، فلاں کا دل بہت بڑا ہے، فلاں بڑا بخیل ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے. ہمیشہ ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک کچھ وائبز ہوتی ہیں جو انسان کو محسوس ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد ہم کیا یادیں چھوڑ کر جائیں گے، لوگ ہمیں کس نام سے یاد کریں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا جو نامہ اعمال ہے وہ تو بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں: نیک اولاد جو دعائیں کرتی، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، صدقہ جاریہ، اور مال جو اچھے کاموں میں انسان لگائے اور بعد میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اس کے علاوہ لوگوں کی گواہیاں کہ وہ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی برائیاں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ
ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کچھ کہتا ہے، لیکن وہ جو شعر بھی ہے نا کہ زبان خلق، جی جزاک اللہ، زبان خلق کو نقار خدا سے، یہ جو زبان خلق ہے نا، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی بھی ایک امپورٹنس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ برے الفاظ کہے کہ شخص اچھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جہنم واجب ہو گئی۔ تو لوگ بہت ڈر کے پوچھا کہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ان باتوں کی وجہ سے جو تم اس شخص کے خلاف کر رہے تھے، یعنی تمہاری جو گواہیاں تھیں، تم جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہے۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس شخص کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، پوچھا گیا کیا؟ فرمایا جنت۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا تمہارے اچھی تعریف کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ہم عام طور پر ایک جملہ دہراتے ہیں، مجھے نہیں کسی کی پرواہ، جو مرضی کوئی کہے، میں تو بس جو ہوں سو ہوں۔ ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اور جب وہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھی شہرت بھی کر دے گا۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ سورۃ یاسین آپ سب پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو وہ اپنے پیچھے آثار چھوڑ رہے ہیں، جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں، جو پیچھے یادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو کام دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، کوئی اچھی کنٹریبیوشن کرتا ہے، جو بھی اس کا نام بعد میں رہ جاتا ہے۔ تو جب تک وہ نام جس حوالے سے بھی باقی ہے، اچھے یا برے سے، وہ اس کے حق میں اجر یا اس کے لیے سزا کا باعث بنتا رہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی، اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنے اچھی طرح قبول ہوئی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں خیر جاری کی، ان کو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام سے آگے ان کے 12 بیٹے، اور انہی میں سے یوسف علیہ السلام پر، انہی میں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دنیا میں آپ کا ذکر خیر جاری ہوا۔ اب دیکھیے ہم سب اپنی نمازوں میں جو درود پڑھتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ ان کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز اپنی نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم بارک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو ہر نماز میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ کیوں ذکر خیر ہوتا ہے؟ ان کی برکتوں کا اور ان پر اللہ کی رحمتوں کا، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کام ایسے کیے، اگرچہ انہیں کافی امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن وہ ہر جگہ ثابت قدم رہے اور نیکی پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیے، اور ان کو دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا کی، اور آخرت میں تو ہے گی۔ اچھا، جو بچوں کی ہم تربیت کریں تو ان کو ہم ضرور یہ سکھائیں کہ بیٹا تم جو کچھ بھی کرو گے اس سے تمہاری ایک شہرت بنے گی، اچھی بنے گی تو وہ تمہارے کام آئے گی، اور اگر تمہاری شہرت خراب ہوئی تو کوئی تم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، خواہ جاب کرو یا بزنس کرو، وہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس کا تمہیں نقصان ہوگا۔ اور پھر وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ کہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھے اور وہاں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کرنا ہے۔ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا گھر کیسا ہو؟ گھر ہو، اس میں گارڈن بھی ہو، اس میں پھلدار درخت ہو، اس میں پھول ہو، اس میں ہر آرام کی چیز ہو، نعمت ہو، ڈریم ہوم۔ تو وہ ڈریم ہوم دنیا میں ہوتا بھی ہے، لیکن جو جنت ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آخرت کے گھر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں نعمتیں عطا کرنا، ہمارا انجام اچھا کرنا، کیونکہ وہ زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں سب کچھ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہاں کی خوشیاں، آرام، جنت وہ جگہ جہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، جہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جہاں کبھی کسی پر کوئی غم، دکھ اور تکلیف نہیں ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ تو اس جنت کی انسان کو تمنا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا جنت میں ببول کا درخت ہوگا؟
کیونکہ عربوں کے یہاں وہ ہر قسم کے درخت نہیں ہوتے تھے تو وہ درخت قیمتی شمار ہوتا تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. اس نے کہا پھر اس میں کانٹے بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کانٹے ہوں گے، لیکن اس کے ایک کانٹے کے اندر مومن کے لیے 70,000 کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. اب دیکھیے کہ آپ ایک دن میں کتنا کھا سکتے، یعنی اگر ایک کانٹے کے اندر اتنا کچھ ہے تو پھر وہ پورے درخت میں کیا کچھ ہوگا، اور بے شمار درخت اور ان کے اندر کتنی نعمتیں. ہمیشہ کے لیے جیتے ہوئے وہ نعمتیں انسان ایکسپلور کرتے 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 تھک جائے، لیکن وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. انسان کی سوچ سے بھی بالا ان نعمتوں کی تمنا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور الحمدللہ رمضان آگے ہے، بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے. ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ساتھ جو نیکی کی جاتی ہے وہ ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. جب کبھی کوئی مشکل وقت ہو نا، پریشانی کا وقت ہو، یا بچے بات نہ مانے، یا کوئی بچوں کی طرف سے کوئی دکھ تکلیف ہو، والدین کے ساتھ احسان کریں. زندہ ہیں تو ان کے کسی کام آئے، ان کا دل خوش کر دیں، اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی. ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کیا؟ یہ ان کی گریٹنس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود معافی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم کتنا بھی تنگ کریں وہ خوشی رہتے ہیں اور دعائیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو ہمیں بھی اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. یہ دعائیں پھر واپس پلٹ کر ہمیں کو فائدہ دینے والی ہیں، ہمارے ہی کام آنے والی ہیں. ان کو تو دیں گی لیکن ہمیں بھی پلٹ کے آئیں گی. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو دعا قرآن مجید میں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا سا پالا تھا، میرے ساتھ بہت تکلیف اٹھائی تھی. پھر وہ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ سامنے ہوں گے اور انسان کے اعمال نامے سامنے آ جائیں گے. اس وقت انسان کو بہت شرمندگی ہوگی، وہ ساری چیزیں جو انسان چھپا چھپا کے کرتا وہ سامنے کھل جائیں گی. یوم تبلی السرائر، جس دن انسان کے سینے کے جو راز ہیں وہ بھی جانچ لیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں جو ہیں وہ اکھاڑ دی جائیں گی، اور پھر جب انسان کے اندر جو کچھ ہے وہ سامنے آ جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا بعد میں کیا کیا. دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انسان جان لے گا ما احضرت، کہ وہ کیا لے کے حاضر ہوا ہے. پھر اسی طرح انسان یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہوگی. وہ دن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے عیب یعنی بندوں کے عیب نہ چھپائے تو انسان چھپ نہیں سکے گا. سامنے اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کا دے دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور کچھ کا بائیں میں. جو دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال. وہ خود دکھائے گا دیکھو میں نے کیا 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 تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا تو میں تو تیاری کر کے آیا ہوں. جس شخص کو پتا ہوتا ہے میرا امتحان ہے، وائوا ہے، تو وہ سوتا نہیں ہے، وہ اپنی تیاری میں رہتا ہے کہ مجھے پاس ہونا ہے، کیونکہ وہاں فیل ہونے کا مطلب بہت بڑی ناکامی ہے. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يدعو ثبورا، وہ اپنی ہلاکت پکارے گا. ويلقى سعيرا، اور جہنم میں جا پڑے گا. انه كان في اهله مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش باش تھا، اور اتنا خوش تھا کہ اس نے اپنی آخرت کو ہی بلا دیا. تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. چوتھی دعا جو انہوں نے مانگی تھی وہ تھی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، کہ اللہ آخرت میں انجام اچھا ہو. اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا، اس دن میں شرمندہ نہ ہوں، خصوصاً ان کے باپ کی وجہ سے، کیونکہ باپ ایمان نہیں لایا تھا، شرک پر ہی رہا تھا. تو اس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات بہت امبیرسنگ تھی کہ میرا باپ میرے سامنے جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ ماں باپ میں سے اگر کوئی جیل میں چلا جائے یا کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو بچوں کے لیے بہت امبیرسنگ ہو جاتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس دن کی شرمندگی سے بھی بچا لیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. مال اور بیٹے ایک صورت میں کام آتے ہیں، اور وہ یہ کہ مال اچھے کاموں میں دنیا میں لگایا جائے جس سے انسان اپنی آخرت بنائے، صدقہ جاریہ کمائے، اور بچوں کو بھی اچھے آداب، اچھی تعلیم، اچھے مینر سکھائے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بنایا جائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے تو کم از کم اس وقت تو ضرور دعا کر لیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو جو بچہ نماز پڑھے گا اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بچے مجھے تو دعا میں یاد رکھنا ہو، تو آلریڈی کر ہی رہا ہے، وہ کرتا ہی رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا. تو اس لیے اس دن انسان کو قلب سلیم کام آئے گا. قلب سلیم کون سا ہے؟ سلامت دل. سلامت کس چیز سے؟ ہر شرک سے سلامت، شک سے سلامت، بری خواہشات سے سلامت، حسد، بغض، نفرت، دوسروں کے لیے بدگمانی، جیلسیز، ان چیزوں سے سلامت. یعنی جو دل دوسروں کو معاف کر دینے والا، اپنا دل صاف کر دینے والا، اپنے دل کو ایمان، تقوی، توکل، یقین، امید سے مزین کرنے والا، خوبصورت بنانے والا. قیامت کے دن ہمارے جتنے بھی باقی اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں، کان، یہ سارے دل کے تابع ہو کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو اصل ٹارگٹ ہے وہ دل ہے. اگر دل اچھا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود اچھا کام کرنے لگتی. نگاہیں بھی اچھی چیزیں دیکھیں گی، کان بھی اچھی بات سنیں گے، زبان بھی اچھی بات بولے گی. قدرتی بات ہے، جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دوسری طرح. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں پر کام کریں اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے دل کا خود ہی محاسبہ کرتے رہیں کہ دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، دل میں خیر کے، نیکی کے کاموں کی کتنی محبت ہے. کیا یہ دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کیا یہ دل قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ خصوصاً رمضان میں روزے کی حالت میں دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل کے اندر ایک امن، اطمینان اور سکون ہے یا نہیں؟ کسی کا قول ہے کہ ایک دنیا کی جنت ہے اور ایک آخرت کی جنت ہے. جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا. اور دنیا کی جنت دل کی خوشی ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن انسان اپنے اندر ایک اطمینان پائے، ضمیر پر کوئی بوجھ نہ ہو، اپنے رب کو راضی کرتا رہے، بندوں کے حقوق ادا کرتا رہے، تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو اچھی حالت میں جائے. جس طرح صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے، تو یہ دل سلیم ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوتی ہیں نا، لیکن ہم پھر ان کو کیوں قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس سے خیر چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جو تیرا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ. تو جس حال میں مجھے رکھے میں اس پر راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو ایسے دل کے ساتھ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبر کا جتنا بھی عرصہ ہے اس میں بھی دل سکون میں ہوگا. موت کے وقت دل کی حالت جو ہے اس کو سیل کر لیا جاتا ہے. اگر اطمینان میں ہے قبر بھی اطمینان میں. قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے تو کچھ لوگ اس وقت بڑے پرسکون ہوں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں غم، خوشی، رن، بیماری، ہر حال میں راضی برضا رہتے تھے. اور دنیا میں باقی ایسے لوگ پائے جاتے. پچھلے دنوں ہماری ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا تو ہم سب لوگ بہت ہی اس کے لیے پریشان تھے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. بالکل ینگ، چھوٹے چھوٹے 3 بچے اور بہت ہی ماشاءاللہ قابل اور ایفیشینٹ اور بہت ہی جسے کہتے ایکٹیو خاتون. لیکن جب میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو بڑے اطمینان کی حالت میں، اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ایک انسان جس کی بیماری شاید 3rd یا 4th ڈگری پہ تھا، وہ کینسر، جس کی بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹر اس کو بس زندگی سے مایوس کر رہے ہوں. ویسے تو ہمیں سارے کا کوئی پتہ نہیں کون کس وقت چلا جائے، لیکن ایسی بیماریاں جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی. لیکن جب میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کا اطمینان کہ یہ بیماری میرے لیے بڑی رحمت ثابت ہوئی ہے، میں اللہ کے قریب ہو گئی ہوں، میں نے لوگوں سے معافی مانگ لی ہے، میں ہر وقت کام کی ایک دوڑ میں تھی، اب مجھے نماز میں، دعا میں، اچھے کاموں میں دل لگتا ہے میرا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے یہی کام آنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے مجھے اچانک نہیں لے لیا، مجھے موقع دے دیا کہ میں کچھ کر سکوں. اور اس طرح کی بہت اچھی باتیں. تو واقعی مجھے حیرانی ہوئی کہ
اتنے تکلیف دہ حال میں، اور وہ پریگننٹ بھی تھی. اس نے اپنی کیمو تھراپی ڈیلے کرائی کہ ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیمو. بہرحال تکلیف دہ مرحلہ، درد، اور پھر سر میں چلا گیا اور چکر اور سب کچھ. لیکن اس کے باوجود اطمینان اور اللہ سے اچھا گمان کہ اللہ نے میرے لیے برا نہیں کیا، میرے لیے اس میں بڑی بھلائی ہے. مجھے اپنی غلطیاں بہت سی نظر آئی ہیں، اور کچھ میسیجز تھے اس کے لوگوں کے لیے کہ صحیح غذا ہو، صحیح وقت پہ سونا جاگنا ہو، اور اسی طرح کی جو عام طور پہ ہیلتھ کانشیس لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا. تو جب بندہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اچھا معاملہ کرتا ہے. لیکن جب وقت مصیبت آتی ہے اس وقت ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے، اصل مشکل تو یہ ہے آخری وقت میں کیا نکلے گا. جب کوئی اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا تو آگے اچھا ہی اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں شہر رمضان کے حوالے سے جو بیسک کرنے کا کام ہے وہ ایک ہے، اور جس کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے، اور وہ ہے تقوی کا حصول، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی محبت ہو، ہم اپنا تزکیہ کریں. اور تقوی کا مقام بھی دل ہے، یعنی پھر اپنے ہی دلوں پر اپنے اوپر ورک کرنے کی بات ہے کہ اس روز اب قرآن کی تلاوت کریں گے تو دل صاف ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے تو وہ بھی دلوں پہ اثر ڈالیں گے، روزہ رکھیں گے تو اس کا بھی ایفیکٹ دلوں پر ہی آئے گا. تو ہمارا ایک ہی گول ہونا چاہیے رمضان میں کہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، کیونکہ جانا جو اسی کے پاس ہے، اس کے قرب کے ساتھ جائیں گے تو معاملہ اور ہوگا، دوری کے ساتھ جائیں گے تو پھر اور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کی توفیق عطا. دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا بالدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اے اللہ، اے رب العالمین، آپ ہر چیز پر قادر ہیں. یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں نفع مند علم عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمیں نیک ساتھی عطا فرما، ہمیں مرنے کے بعد ذکر خیر عطا فرمانا، ہمیں جنت النعیم عطا فرمانا، ہمارے والدین کو بخش دینا. اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یا رب العالمین، ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما. یا اللہ، ہمیں اپنا محتاج رکھنا، بندوں کی محتاجی سے بچانا. یا اللہ، تو صحت اور زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، رزق حلال عطا فرمانا، نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا، ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دینا، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا. یا اللہ، ہمارے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں پر اپنی رحمت فرمانا، ان سب کی مشکلات دور فرمانا. اللہ، بیماروں کو صحت عطا فرمانا، دکھی لوگوں کے دکھ دور فرمانا. اللہ، افواج پاکستان کی حفاظت فرمانا.
ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا، انہیں ہر دشمن اور ہر حاسد کے شر سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو بھی ملک و دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ اس خدمت کو قبول فرما اور ان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما۔ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما، ان کے مال جان عزت آبرو ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہر شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر ضرور ہی آئے گی۔ اس رب کی قسم ہے جو سب چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرا برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی وہ تو ضرور آئے گی، لیکن اس کے آنے کا وقت اللہ ہی کو معلوم ہے جو غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس سے آسمان اور زمین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز حتیٰ کہ ایک چونٹی ایک ذرہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ذرے سے چھوٹی چیز یا ذرے سے بڑی ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سب ریکارڈ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اجر و ثواب دے جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے گناہوں کی بخشش ہے، عمدہ رزق ہے جنت کی شکل میں۔ اس آیت سے ایک اور خاص بات جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ ولا اصغر من ذلک، ایک وقت تھا کہ ذرے کو سب سے چھوٹی چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور جدید سائنس نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ذرے کو توڑ کر اس کو کئی جزیات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل سے، ہماری ہر چیز سے واقف ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھے اور ان پر جزا یا سزا نہ دے۔ اعمال نامے میں بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات لکھی ہوئی ہوگی، اسی لیے انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹے سے چھوٹے ظلم کے بارے میں بھی بے فکر نہ ہوں، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور کسی پر ذرے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، اور معمولی سمجھے جانے والے کام بھی ہمارے حق میں صدقہ لکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے، کسی کو سہارا دے کر اس کی سواری پہ سوار کر دے یا اس کا سامان ہی اٹھا کر اوپر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور بعض اوقات ایسے ہی کسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اعمال نامے میں بہت باری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت سوچ سمجھ کر گزارنے کی ہے، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اس دن کے بارے میں مسلسل یاد دہانی ہوتی رہے، اور یہ نشانیاں ہم اپنے آس پاس دیکھ کر اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے نیک عمل کریں۔ ہم فتنوں سے متعلق علامات قیامت پڑھ رہے تھے، اور اس بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب فتنے ہمارے سامنے نظر آئیں تو پھر ہم کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ خود کو ممکنہ حد تک فتنوں سے بچانا ہے، یعنی فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ مسلم بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک فتنہ ہوگا جس میں لیٹا ہوا شخص بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بہتر ہوگا اس فتنے میں کوشش کرنے والے سے یا اس فتنے میں کود پڑنے والے سے۔ ابو بکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کے پاس اونٹ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں سے جا ملے، یعنی گھر میں جا کے رہے، اور جس کے پاس بکریاں مویشی ہوں تو وہ اپنی بکریوں سے جا ملے، یعنی ان کو چرائے، اپنا گزر بسر کرے، فتنوں میں نہ کودے۔ جس کی کوئی کھیتی ہو تو وہ زمین سے جا ملے، یعنی کھیتی باڑی کرے، اپنے کام سے کام رکھے۔ انہوں نے کہا، تو جس کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کوئی اس کا بزنس نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی اس کے پاس کام نہیں، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب انسان بیکار ہوتا ہے، اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ مختلف طرح کے فتنوں میں کود پڑتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال بھی کر لیا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مشغولیت کا کوئی سامان نہیں، آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی تلوار اٹھائے اور اس کی دھار کو پتھر پہ مار کے کند کر دے، یعنی اپنی تلوار توڑ دے تاکہ لڑنے کے قابل نہ رہے، پھر جہاں تک ہو سکے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو اس سے بہت اہم رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان میں اپنی رائے دینے سے بچنا چاہیے، ان میں جو لوگ موجود ہیں ان کا ساتھ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان بعض اوقات ایک بات کی وجہ سے اپنی بہت ساری نیکیاں کھو دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسی چیز میں وہ مداخلت کر دیتا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس پورا علم نہیں ہوتا، اور پھر وہ صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو بہت سے کام جو ہیں وہ عوام الناس کے کرنے کے نہیں ہوتے، وہ حکومت کے کرنے کے ہوتے ہیں، یا علماء کے کرنے کے ہوتے ہیں، یا صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص جس چیز کے کرنے کے قابل ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے، ہر ایرے غیرے کو ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے۔ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ انسان محتاط زندگی بسر کرے، اور اگر کوئی شخص کسی فتنے میں مبتلا بھی ہے تو اس پر تبصرہ نہ کرے۔ ہاں، نصیحت ہو سکتی ہے، آپ نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، اس کو ایجوکیٹ کریں، لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو الگ ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کے بارے میں کہا کہ ان میں جا کے مشغول ہو جائے، یعنی اگر مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہے ہیں، تو پھر اگر آپ میں ان کو چھڑانے کی یا ان کو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ خود کسی گروہ کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے ایام میں اپنے آپ کو گھروں میں روک لینا چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ ان کے سارے مقتولین جہنم میں جائیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ایسے کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، قتل و غارت کے ایام میں ایسا ہوگا۔ میں نے کہا، قتل کے ایام کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب آدمی اپنے ہم نشین سے خوفزدہ ہوگا، یعنی جب اتنا فتنہ بڑھ جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا شخص وہی آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا زمانہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا، یعنی تم اس میں شریک نہ ہونا، اپنے گھر کے اندر رہنا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی فتنے باز میرے گھر کے اندر بھی گھس آیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی میں تو نہیں جا رہا، لیکن فتنے والے خود میرے اوپر چڑھائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، تو اپنے کمرے میں داخل ہو جانا اور اندر چلے جانا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر وہ میرے کمرے میں بھی گھس آئے؟ آپ نے فرمایا، اپنی سجدہ گاہ میں گھس جانا، کیونکہ سجدے کا مقام یا نماز پڑھنے کی جگہ عموماً اور اندر کی طرف ہوتی ہے، اور زیادہ ثواب ہوتا ہے انسان جب بالکل آئسولیٹ ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سجدہ گاہ میں گھس جانا اور اس طرح کر لینا۔ پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لیا، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حالت قیام کی حالت ہوتی ہے، یعنی نماز سے مدد لینا مراد ہے، اور کہنا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایسے ہی رہنا حتیٰ کہ تو مر جائے، یعنی تم نے اس کو جواب نہیں دینا، تم نے واپس تلوار نہیں اٹھانی، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اگر تم بھی لڑائی میں شریک ہو گئے تو پھر جو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہو جائیں گے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنے میں قتل ہونے والے اور ناحق خانہ جنگی کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. یعنی بظاہر مطلب یہی نظر آتا ہے کہ آپس کی خانہ جنگی یعنی مسلمانوں کی آپس کی جو لڑائیاں اور فساد ہیں اور اس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت جو کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ سب آگ میں جائیں گے، کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ تم تلوار نہیں اٹھانا، یعنی تم بچتے رہنا، تم مقابلہ نہیں کرنا، تم اس فتنے میں نہیں کودنا. پھر صحیح مسلم میں ہے کہ فتنوں کا انکار کر دے انسان. حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے، یعنی فتنے کا اثر دل پر ہوگا، دل متاثر ہوں گے، کیونکہ انسان جو خبر سنتا ہے، جو حالات دیکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ گلتا ملتا ہے تو وہاں پر جو خرافات دیکھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. فرمایا کہ یہ دل کے اوپر وارد ہوں گے، جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور آگے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ. بس جو دل ان کے ساتھ خلط ملط ہو گیا اور گھل مل گیا تو اس میں ایک سیاہ نقطہ علامت کے طور پہ لگا دیا جائے گا، اور جس دل نے انکار کیا اور انہیں برا سمجھا تو اس میں نشانی کے طور پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ فتنے دو دلوں پر منحصر ہو جائیں گے، یعنی لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک سفید دل پر جو بالکل صاف شفاف ہے، تو آسمان اور زمین کے باقی رہنے تک اسے کوئی چیز، کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اور دوسرا کالا دل جو مٹیالہ اور مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہوگا، وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا اور نہ برائی کو برائی جانے گا، مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرے. اب یہاں پر کچھ الفاظ وضاحت طلب ہیں حدیث کے، جیسے فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، عربی کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ جس دل کو وہ فتنے پلا دیے گئے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی بچڑے کی محبت ان کے دلوں کو پلا دی گئی تھی، یعنی ان کے دل اس میں مست ہو گئے تھے اور وہی ان کے دلوں پہ چھا گئی تھی. بس جس دل کو وہ فتنے پلا دیے گئے، یعنی جس دل نے فتنوں کو قبول کر لیا، اس پر راضی ہو گیا اور وہ فتنے اس کے دل میں رچ بس گئے، وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا، تو ایسے دل پہ کالا نقطہ لگ جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے نا اشرب فی قلبہ حبہ، کہ فلاں شخص کی محبت اس کے دل کو پلا دی گئی ہے، یعنی اس کے دل میں ملا دی گئی ہے، یعنی فتنے اس میں مکمل طور پر داخل ہو گئے ہیں. وہ دل ان فتنوں کے ساتھ لازم ہو گیا، یعنی اس کے دل میں ہر وقت اسی طرح کے خیالات ہیں. جیسے مشروب جسم میں داخل ہو کر مساموں تک کو اثر کرتا ہے، تو اسی طرح جو چیز دل کے اوپر آ جاتی ہے پھر وہ ایکشنز میں بھی آ جاتی ہے، یعنی تمام جسم جو ہے پھر اس خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے جو دل پر حاوی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر انسان جب کسی منکر محفل میں بیٹھتا ہے، ناپسندیدہ جگہ پر بیٹھتا ہے، یا پھر کوئی ایسی مووی دیکھ لیتا ہے یا ایسے گمراہ کن ٹاک سن لیتا ہے، تو پھر اگر اس کے اپنے اندر اچھائی برائی کی پہچان نہیں ہے اور فلٹر نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پھر غلط باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی سوچ میں تبدیلی آنے لگتی ہے، انسان کے خیالات بدلنے لگتے ہیں، اس کے ایمان میں کمزوری آنے لگتی ہے، اور نتیجتاً انسان اس منکر کا حصہ بن جاتا ہے. سب سے پہلا بات جو شیطان دل پہ کرتا ہے وہ یہ کہ برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ برائی بری نہ لگے. یہ انتہائی خطرے کی علامت ہے کہ جب کوئی برائی انسان کے دل کو چبھے ہی نہ، بری ہی نہ لگے، اور پھر یہ کہ الٹا اس کے برعکس وہ اچھی لگنے لگے، انسان خوش ہونے لگے اس پر، پھر یہ کہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگے، پھر یہ کہ خود بھی اس کا حصہ بننے لگے. تو چاہے قتل و غارت جیسی بڑی چیز ہو یا اس سے چھوٹی چیز ہو، گمراہ کن نظریات ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ انسان ان چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. یعنی پہلے درجے پر جب انسان کوئی اپنی پچھلی معلومات یا جو اس نے اپنے دین کے بارے میں جان رکھا ہے اس سے مختلف کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو حیرت ہوتی ہے، پھر جب دوسری بار سنتا ہے، تیسری دفعہ کسی اور سے سنتا ہے، تو پھر اس کی وہ ایک جو ریزسٹنس پاور ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ اگر یہ مانتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، پھر وہ اس چیز کی کراہت محسوس نہیں کرتا، برائی کو برا نہیں سمجھتا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ برا کیا سمجھنا وہ خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے لیے بہت خطرے کی علامت ہے. تو انسان کو اول درجے میں ہی انکار کر دینا چاہیے اور اس سے الگ ہو جانا چاہیے. یہاں تک ہمارے دین نے تعلیم دی ہے. تیسری بات یہ کہ فطروں کی طرف جھانکے بھی نہ. یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے نا میں ذرا تحقیق کر لوں، میں ذرا ریسرچ کر لوں، میں تھوڑا سا اور اسٹڈی کر لوں اس مسئلے کو. اب وہ کیا ہے کہ اس میں گھستا جاتا ہے اور حتیٰ کہ اس کا پورا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، یعنی ان کو صرف دیکھنے میں، جیسے کسی ویڈیو کلپ کو ہی دیکھتے ہیں، وہ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اس کو بھی ساتھ ہی سمیٹ لیں گے۔ ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پناہ یا تحفظ کی جگہ مل جائے وہ اس میں چلا جائے، یعنی ان سے بچے۔ حافظ ابن حجر شرح معانی الحدیث میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان کے درپے ہو جائے گا، ان کا نشانہ بنے گا، پھر وہ ان سے نکل نہیں سکے گا۔ تو بہتر ہے کہ انسان احتیاط برتے، دور رہے۔ تستشرفوا کے لفظ عربی میں آ رہا ہے کہ وہ فتنے اس کو ہلاک کر دیں گے، یعنی ان فتنوں میں پڑھ کر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو حاصل کلام کیا ہے کہ جب کوئی فتنہ اپنے شر کے ساتھ نمودار ہوگا تو پھر انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، اس کے بارے میں ٹو نہ لگائے، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی، سورس کیا ہے، یعنی مسلم کی طرف سے آ رہی ہے یا نان مسلم کی طرف سے آ رہی ہے، پھر مسلم ہے تو کیا اس کا تعلق اہل سنہ والجماعت سے ہے یا پھر جو منحرف فرقے ہیں ان سے ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے۔ اور صرف جدت پسندی میں نئے نئے چیزیں آزمانا اور نئے نئے طریقوں پہ چلنا کہ انسان اپنا ٹیسٹ بدلے، کیا وہی باتیں قرآن اور حدیث کی ہمیشہ پڑھتے رہتے، کچھ نئی چیزیں پڑھنی چاہیے، نئے اینگل دیکھنے چاہیے۔ تو بعض اوقات وہ نئے اینگل جو ہوتے ہیں وہ اصل سے بہت دور لے جاتے ہیں انسان کو، جس کے نتیجے میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں پر آتا ہے فمن وجد منا ملجا او معاذ فلیعوذ بہ، کہ جو پناہ گاہ پائے، جو کوئی حفاظت کی جگہ پائے تو اس میں چلا جائے۔ یہاں پر فتنے کی سنگینی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض فتنے بعض کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ انسان کا ایمان برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، بعض فتنے انسان کی آخرت برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جس طرح قتل و غارت وغیرہ کا فتنہ ہے، یا اسی طرح کسی کے اوپر الزام تراشی کا۔ بعض لوگ بے سوچے سمجھے بغیر جانے کسی کے بارے میں بھی غلط بات کر دیتے ہیں اور دوسرے اس کے حوالے سے مزید آگے پھیلا دیتے، وہ شر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا تھا، تو جو لوگ اس شور شرابے میں شریک ہو گئے تھے انہوں نے معاملے کی تحقیق نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا اس سمے تموہ، یعنی جب تم نے اس کو سنا تو پھر مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں نہ کہا لہٰذا بہتان و نظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسان کا کسی بستی کے اندر رہ کر اپنے بنیادی دین کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر انسان ایسی بستی کو چھوڑ دے، ایسے علاقے کو چھوڑ دے کہ جہاں اس کی آخرت برباد ہوتی ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان وہ جگہ نہیں چھوڑتا یا اس سے بچنا ممکن نہیں تو اپنے فرائض ادا کرتا رہے، اپنے حقوق پورے کرتا رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم میرے بعد اپنے خلاف ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسے حالات میں آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم انہیں ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرو، یعنی کمپرومائز کر لو اپنے حقوق پر، کیونکہ بعض اوقات انسان حقوق کی جنگ میں بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کے ذریعے فتنوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، کچھ چیزوں سے بچ جاتا ہے، کچھ چیزیں اس کو کسی نہ کسی طرح ملوث کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بعض اوقات ایک آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائدہ مند چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ آپ بالکل ہی پھر ہر چیز سے کٹ آف ہو جائیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں جیسے آپ کے بچوں کے اسکول کی ریسرچ سے متعلق ہو سکتی ہیں، کچھ اور معلوماتی چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ آپ کے علاج سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان واقعی بچ نہیں سکتا، لیکن چونکہ اس میں خیر کا ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے اور تھوڑی سی شر کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ اب انسان بکراہت اگر کسی ایسی چیز سے گزرا ہے،
اب مثلاً گھر میں آپ نے ٹی وی نہیں لگایا ہوا لیکن کچھ لوگ بہت شوقین ہیں اور آپ ان کو بار بار سمجھاتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، منع نہیں ہوتے، تو کیا ہوتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد میوزک کا ایک شور اٹھتا ہے جو آپ کے کانوں تک بھی آپ پہنچتا ہے، چاہے آپ ایکٹیولی اس کو نہیں بھی سنتے لیکن وہ جا تو رہا ہے۔ تو اسی طرح شر کی بہت ساری چیزیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، مثلاً آپ کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہتے، کوئی شخص خواہ دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ روکتے بھی ہیں، باز نہیں آتا، تو آپ خود سوچئے کہ اگر ایک دن میں انسان صرف 2 لوگوں کی برائی سنے تو مہینے میں کتنی ہو جائیں گی، اور سال میں کتنی ہو جائیں گی، اور ساری عمر میں کتنی ہو جائیں گی۔ تو یہ انسان اپنے لیے بہت بڑا ایک وبال اکٹھا کر رہا ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں پہ نظر ڈالنا، بہت سی چیزیں معاشرے کے اندر ایسی ہیں کہ آپ ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ باہر سڑکوں پہ تو شاید ایسے منظر اب کم ہی نظر آئے، لیکن آپ اسکرین کھولیں، آپ کھول کچھ رہے ہیں، پڑھ کچھ رہے ہیں، لیکچر کوئی انتہائی دین کے بارے میں سن رہے ہیں۔ میں یہ آخرت سے متعلق لیکچر سن رہی تھی اور اس میں ایسے ایڈز آ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ایسے اسکالرز ہوتے ہیں نا کہ جن کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، بعض اوقات ان غریبوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، کوئی اور اپنے چینل پہ ان کے لیکچر ڈال کے ان کو مونیٹائز کرتا ہے اور اس پر ایڈز وغیرہ لگا کے پیسے کماتے ہیں لوگ، اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب سارا امپیکٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ روح نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے نکلتی ہے، اور اتنے میں ایڈ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کھوئے ہوئے تھے ایک موت کے منظر میں، اور اتنے میں اتنی فحش کوئی چیز اچانک اسکرین پر آ گئی، آپ بچ نہیں سکتے۔ یعنی آپ کتنی بھی کوشش کریں، کبھی نگاہوں سے کوئی برائی ہو رہی ہے، کبھی کانوں سے کوئی ہو رہی ہے، کبھی زبان سے کوئی ہو رہی ہے، کبھی آپ کو بے وجہ کہیں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو انسان کے روزمرہ زندگی میں گھر کے اندر گھر کے باہر موجود ہی ہیں۔ تو پھر ایسے میں انسان کیا کرے؟ ایسے میں انسان اور زیادہ نوافل کا اہتمام کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، تاکہ صفائی ہوتی رہے، جو چیزیں ایسے گرد و غبار انسان پہ پڑے ان کا علاج ہوتا رہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، شقیق کہتے ہیں میں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں بولا مجھے اسی طرح یاد ہے جیسے آپ نے اسے بیان فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ تم اس پر جرأت رکھتے ہو۔ میں نے حدیث بیان کی، آدمی کا وہ فتنہ جو اس کے اہل اور اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی میں ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب انسان پوری بچنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں بچ سکتا تو پھر کیا کرے؟ نماز، روزہ، صدقہ کا اہتمام کرتا رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، بلکہ اس فتنے کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا توڑ دیا جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو معلومات حاصل ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا، یعنی مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی شروع ہو گئی تو پھر یہ ختم نہیں ہوگی۔ شقیق کہتے ہیں ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں، تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کے لیے ایک بند دروازہ تھے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور لڑائی جھگڑے کا دور شروع ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت علی کو شہید کر دیا گیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں اور جنگیں، اور پھر طرح طرح کے فرقوں کا ظہور، جیسے خوارج کا ظہور ہوا اور چیزیں وجود میں آئیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑے فتنوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فتنے گھروں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ان کا کفارہ نماز روزہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اسی لیے آپ اس وحی کی بنا پر آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے صحابہ اور تابعین آپس میں جو حدیث کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو علم والوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر دینی امور کا تذکرہ کیا کریں، مذاکرہ کیا کریں، اور مختلف امور کے انجاموں کے بارے میں، اپنے بچاؤ اور تحفظ کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں،
اور ان احادیث کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. اگر باقی بڑی بڑی نشانیاں آپ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم یہ جو گھر کے اندر کے فتنے ہیں ان کے کفارے کی بات گھر والوں سے ضرور کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں خود اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر فتنوں سے بچنے کے لیے زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی ذات کی فکر کرنا ضروری ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے عہد میں بے وفائی کرنے لگے ہیں، یعنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، وعدہ نہیں پورا کرتے، امانتوں کا معاملہ انتہائی خفیف اور ضعیف ہو گیا ہے، اور ان کی آپس کی حالت اس طرح ہو گئی ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا، یعنی ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، اختلافات بڑھ گئے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں اٹھ کر آپ کے قریب ہو گیا، عرض کیا اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، میں ان حالات میں کیا کروں؟ یعنی جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھوں کہ لوگ عہد پورا نہیں کر رہے، امانت نہیں نبھا رہے اور آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، تم اس کا حصہ نہیں بننا، اپنی زبان کے مالک بن جانا، یعنی ٹنگ کنٹرول کرنا، نیکی پر عمل کرنا اور برائی کو چھوڑ دینا، اور اپنی ذات کی فکر کرنا اور عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا، یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کی فکر کریں. کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو بتاتے اور سمجھاتے ہوئے خود اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں. پھر صحابہ کے دور سے رہنمائی لینا، یہ بھی فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ہم فرش یا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بے شک عنقریب ایک فتنہ ہوگا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اپنا ہاتھ چٹائی کی طرف بڑھایا اور اس کو پکڑ کر فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، یعنی تم خوشحال ہو جاؤ گے اور اپنے نیچے قالین بچھانے شروع کر دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ بے شک عنقریب فتنہ ہوگا. پھر آپ نے ایک دن فرمایا بے شک عنقریب فتنہ ہوگا، لیکن اکثر لوگ آپ کا ارشاد سن نہ سکے. تو معاذ بن جبل نے کہا لوگوں تم سن نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک عنقریب فتنہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا. پہلے معاملے کی طرف یعنی صحابہ کے طور طریقوں کی طرف، یعنی شروع میں جس طرح معاملات تھے اسی طرح اپنے معاملات رکھنا، یعنی اس خیر اور ہدایت اور عقیدے کی طرف لوٹ جانا. مراد اس سے یہ ہے جس پر میرے اصحاب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کی پیروی کرنا. ویسے تو زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر ہتھیار بیکار کر دینا. ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا اس وقت تم اپنی کمانیں توڑ ڈالو، کمانوں کی تانت کاٹ ڈالو، اپنے گھروں کے اندر چپ کے بیٹھے رہو اور آدم کے بیٹے حابیل کی مانند ہو جاؤ، یعنی جس نے حملہ آور کے جواب میں قتل نہیں کیا تھا. اور اس سلسلے کی آخری بات ہے کہ فتنوں کے دور میں صبر کرنا چاہیے. فتنوں سے محفوظ رہنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے مقداد بن اسود سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، اور جو ان میں مبتلا کیا گیا بس پھر اس نے صبر کیا تو کیا ہی خوب ہے. یعنی دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ انسان حد الوسع بچنے کی کوشش کرے، اپنی زبان بند رکھے، اپنے آپ کو ایک طرف کر لے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی گھسیٹ ہی لے اس کو یا کہیں وہ کود ہی پڑے تو پھر اس کے بعد صبر کا راستہ اختیار کرے، یعنی پھر بھی انسان اس سے بھی نکلنے کی کوشش کرے، بچے. تو یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے دی کہ فتنوں کے دور میں انسان کو کرنا کیا چاہیے. نمبر 13 ہے حکومت سے متعلق علامات قیامت. قریش کے 12 خلفاء کی آپ نے پیشن گوئی کی. عامر بن سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنے غلام نافع کے ذریعے جابر بن سمرہ کو لکھا کہ آپ مجھے خبر دیں کسی ایسی حدیث کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو انہوں نے مجھے جواباً لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی شام کو سنا جس دن ماعز اسلمی کو رجم کیا گیا تھا کہ دین ہمیشہ قائم و باقی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا تم پر 12 خلفاء حاکم ہو جائیں اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور میں نے آپ سے سنا کہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا اولاد کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی. اور میں نے آپ سے سنا کہ قیامت کے قریب کذاب ظاہر ہوں گے جو جھوٹے، بس تم ان سے بچتے رہنا. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے ایک قحطانی شخص کی حکومت کے بارے میں پیشن گوئی کی.
صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہ ہو جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ لاٹھی سے مراد یعنی قوت سے۔ وہ کون شخص ہے، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مسلمان ہوگا اور لوگوں کو لاٹھی سے ہانک کر زبردستی دین کی طرف لائے گا، اور یہی معنی راجح ہے۔ یہ بھی سوال اٹھے کہ کیا وہ ظالم ہوگا یا انصاف پسند ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لاٹھی میں اشارہ ہے کہ وہ ظالم ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کو قوت اور غلبہ حاصل ہوگا اور لاٹھی کی وجہ سے لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے، جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کو لاٹھی کے ساتھ ہانکتا ہے، تو یہ آدمی اپنی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو اپنی لاٹھی سے ہانکے گا، یعنی اپنی قوت کی وجہ سے اپنی مرضی کے کام کروائے گا۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جہجہ نامی شخص جو ہے وہ قحطانی ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ قحطانی آزاد لوگوں میں سے ہوگا اور جہجہ غلام لوگوں میں سے ہوگا۔ بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ قحطانی ایک نیک آدمی ہوگا جو عدل پر مبنی فیصلے کرے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہوگا جو قحطان سے ہوگا اور وہ یہ کہ نیک آدمی ہوگا، لیکن یہ کب آئے گا، آنے کا وقت معلوم نہیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو اس لیے جب بتایا نہیں گیا تو ہمیں اندازے نہیں لگانے چاہیے، اور ایسی حدیثوں کو مختلف لوگوں پہ فٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات اس پہ فٹ آتی ہے، اس پہ آتی ہے۔ جب چیز سامنے آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو جائے گی۔ پھر جہجہ نامی بادشاہ کے بارے میں بھی روایات